ان کے ناظم اصلاح شاہ ضلع منور احمد صاحب نے بتایا کہ ثانیہ سے تقریباً 1-1.5 ماہ قبل انہوں نے اپنی ایک خواب مجھے بتائی. خواب میں ان کی وفات یافتہ والدہ ملی ہیں. ان کا ہے کہ میں نے تمہارا کمرہ تیار کر لیا ہے, میں تمہیں بلا لوں گی. حافظ مظفر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ان کو اپنے عزیزوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا, بلکہ شادی ہوئی پچھلے سال تو اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا پہلے دن ہی کہ میں نے تو شہید ہو جانا ہے, اس لیے میرے شہید ہونے کے بعد کوئی واویلا نہ کرنا. ایک شہید ہیں مکرم سعید احمد صاحب ابن مکرم صوفی منیر احمد صاحب. ان کا میں جنازہ غائب بھی پڑھوں گا آج. شہید مرحوم کے آباء و اجداد ضلع کرنال بھارت کے رہنے والے تھے. ان کے پردادا حضرت رمضان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام تھے. ہجرت کے بعد تخت ہزارہ ضلع سرگودا میں آباد ہوئے. خاندان لاہور میں مقیم تھا. شہادت کے وقت ان کی عمر 37 سال تھی. مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوئے. یہ کام ثانیہ کے روز کام سے سیدھے جمعہ پڑھنے چلے گئے مسجد بیت النور میں. ان کے پہنچنے سے پہلے مسجد میں فائرنگ شروع ہو چکی تھی. 2 دہشت گرد جو ماڈل ٹاؤن میں موٹر سائیکل پر آئے تھے اپنی موٹر سائیکل پھینک کر گیٹ پر فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے تھے. چند سیکنڈ بعد موٹر سائیکل پھٹ گیا. یہ اس کے قریب تھے, اس کی وجہ سے ان کے آگ لگی اور جسم جھلس گیا. 8 دن ہی ہسپتال میں رہے ہیں لیکن جانبر نہ ہو سکے اور 5 جون کو جام شہادت نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہادت سے 1 دن پہلے انہوں نے اپنی بہن کو گاؤں فون کیا کہ ایک دیگ پکوا کر گوشت کی دیگ پکوا کر تقسیم کر دو. خواب دیکھی تھی انہوں نے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہی تقدیر تھی. اور پھر جمعے والے دن بچوں کو پیار کیا اور جلدی جلدی اب تیار ہو کر کام کے لیے نکل گئے. اور اس کے بعد پھر مسجد نور چلے گئے جمعہ پڑھنے. مرحوم کی بیوہ نے چند ڈائریاں دکھائی ہیں جن میں کئی مقامات پر یہ لکھا تھا کہ شہادت میری آرزو ہے انشاءاللہ. ڈائری میں ایک اور جگہ تحریر ہے کہ اے اللہ شہادت نصیب فرما, یہ گردن تیری راہ میں ہی کٹے, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تیری راہ میں ہوئیں, پیارے حبیب کے صدقے میرے مولا میری یہ دعا قبول فرما, آمین. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کر لی. 30/9/2000 کے وہ لکھا تھا الفاظ تھے. ڈائری میں نمازوں کی ادائیگی, جمعہ کی ادائیگی, خطبہ جمعہ کے مختصر خلاصہ اور نوٹس, چندہ جات کی باقاعدہ ادائیگی کا جا بجا ذکر ملتا ہے. اور تخت ہزارے کے کیونکہ رہنے والے تھے, وہاں جو شہید ہوئے تھے 4-5 کچھ سال پہلے, ان کے لیے دعا کی تحریک کا بھی ذکر ملتا ہے. والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے, غرباء کو صدقہ دیتے تھے, بہت ہنس مکھ تھے, بہت پیار کرنے والے تھے. ماں باپ بہن بھائی اہلیہ کا سب کا خیال رکھتے تھے. ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا انہوں نے جس میں روزانہ کچھ رقم ڈال دیتے تھے اور جب گاؤں جاتے تھے تو وہاں مستحقین میں تقسیم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تمام شہداء جو ہیں ان کے درجات بلند فرمائے. یہ تمام شہداء قسم قسم کی خوبیوں کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اور ان کی نیک خواہشات اپنے بیوی بچوں اور نسلوں کے لیے قبول فرمائے. سب کو صبر اور حوصلہ سے یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ ذکر خیر تو ابھی آئندہ بھی چلے گا. اس کے علاوہ آج کے جنازہ غائب میں ایک اور جنازہ غائب بھی میں پڑھاؤں گا جو مکرم ڈاکٹر محمد عارف صاحب واقف زندگی کا ہے, جو مکرم محمد صادق صاحب ننگلی درویش قادیان کے بیٹے تھے. خود بھی درویش تھے, مطلب قادیان نہیں تھے. 13 جون 2010 کو 53 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 30 سال تک مختلف جماعتی عہدوں پر آسن رنگ میں خدمت انجام دیتے رہے. ابتدا میں نائب ناظم وقف جدید تھے, پھر نائب ناظر بیت المال آمد, نائب ناظر نشر و اشاعت رہے. 1995 میں ناظر بیت المال خرچ مقرر ہوئے اور تا وفات اسی عہدے پر فائز رہے. اس کے علاوہ 8 سال تک
نادر تعلیم کی حیثیت سے بھی خدمت بجا لاتے رہے۔ 6 سال تک صدر مجلس خدام الحمدیہ بھارت اور پھر نائب صدر مجلس انصار اللہ انڈیا بھی رہے۔ 1993 میں افسر جلسہ سالانہ قادیان مقرر ہوئے اور نہایت عمدگی سے فریضہ سر انجام دیا۔ 2005 میں جب میں گیا ہوں قادیان، اس وقت بھی یہی افسر جلسہ سالانہ تھے اور بڑی ہمت اور محنت سے انہوں نے اس سارے نظام کو سنبھالا۔ باوجود بھی ان کی طبیعت میں کچھ بعض بلڈ پریشر وغیرہ کی وجہ سے لگتا تھا کہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کے دور میں بھی اور ان کے بعد بھی کئی مرتبہ ان کو قائم مقام ناظر اعلیٰ خدمت کی توفیق ملی، اور میاں صاحب کی وفات کے بعد تو ان کو نائب امیر مقامی بھی میں نے مقرر کیا تھا۔ صدر انجمن احمدیہ کے علاوہ انجمن تحریک جدید اور انجمن وقف جدید اور مجلس کار پرداز کے بھی ممبر تھے، صدر فنانس کمیٹی تھے، اسی طرح نور ہسپتال کی کمیٹی کے صدر تھے، مختلف خدمات بجا لاتے رہے۔ انہوں نے اردو میں ایم اے کرنے کے بعد گرو نانک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی تھی۔ بڑے پابند تہجد کے نمازوں کے خلافت سے والہانہ محبت رکھنے والے مخلص اور باوفا انسان تھے۔ اکثر سچی خوابیں آیا کرتی تھیں اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتا دیا تھا کہ لگتا ہے میرا وقت قریب ہے، تو اس لیے تیار رہنا۔ پھیپھڑوں میں پہلے ان کے گردوں اور پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو گیا۔ پہلے گردے ان کے خراب ہوئے، لمبا عرصہ ڈائلیسس پہ رہے، پھر گردہ تبدیل بھی ہو گیا لیکن سنبھل نہیں سکی حالت۔ لیکن بڑے صبر اور حوصلے سے بڑی لمبی بیماری انہوں نے کاٹی ہے۔ پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو گیا آخر میں۔ میں نے بھی ان کو ہمیشہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے، ہنستے مسکراتے دیکھا ہے۔ 1991 میں بھی میں نے ان کے ساتھ ڈیوٹی دی ہے جلسے سلانے پر عام کارکن کی حیثیت سے۔ اس وقت بھی میں دیکھتا تھا، بعد میں بھی میں نے دیکھا اپنے وقت میں بھی، کہ خلافت کے لیے تو ان کی آنکھوں سے بھی ایک خاص محبت اور پیار ٹپکتا تھا۔ بڑی محنت سے ڈیوٹی دیتے تھے اور افسران کے سامنے ہمیشہ مؤدب رہے اور کامل اطاعت کا نمونہ دکھاتے رہے۔ بلکہ بعض دفعہ 91 میں ڈیوٹی کے دوران مجھے احساس ہوتا تھا کہ افسر بعض دفعہ ان سے زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن کبھی ان کے ماتھے پہ بل نہیں آیا۔ مسکراتے ہوئے کامل اطاعت کے ساتھ افسر کا حکم مانتے تھے، اور غلطی نہ بھی ہو تو کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا یہ کام۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان دو کے جو 5 جون کو شہید لاہور والوں میں سے ایک شہید ہوئے ہیں، ان کا اور ان کا نماز جنازہ غائب جمعے کے بعد ادا ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.